اسلام کا فہم، جس میں قرآن اور سنت سے ہم گائیڈنس حاصل کرتے ہیں۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا، اللہ تعالیٰ نے اس جسم کے لیے ایک مینول بھی نازل کیا جسے قرآن کہتے ہیں، اور ایک نمونہ بھی بھیجا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت میں، جو کہ جنہوں نے اس کو پریکٹیکلی امپلیمنٹ کر کے دکھایا۔ اس سے بہترین گائیڈنس نہیں مل سکتی، مطلب اس ڈیوائن گائیڈنس میں، کیونکہ سائنٹیفک رولز بار بار آتے ہیں، چینج ہوتے ہیں، اور ایون ہم ہسٹری کو بھی بہت ٹوسٹ کر سکتے ہیں کہ جی نہیں ایسا ہوتا تھا ایسا ہوتا تھا، لیکن یہ جو اللہ کا کلام ہے، اللہ کا ورڈ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے، یہ فکسڈ ہیں، اس میں ہمیں بہت زبردست اور بہترین اصول پتہ چلتے ہیں، اور یہ اصول ایسے ہیں کہ پوری دنیا اس کو یوز کرنا شروع کر دے تو جیسے میں نے کہا کہ 95 to 99% بیماریوں کے مسئلے حل ہو جائیں۔ کتنی دفعہ کھانا چاہیے میں، جو قرآن کی آیت میں شیئر کرتا ہوں لوگوں سے، وہ یہی ہے، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا، کھاؤ پیو اور اسراف نہ کرو۔ اسراف کا مطلب ہوتا ہے کہ بہت زیادہ ایکسٹراویگنس نہ ہو اور بہت زیادہ فضول خرچی نہ ہو۔ تو یہاں پہ سمجھ لیں 50% آف میڈیسن اس پورشن آف اس آیت میں چھپی ہوئی۔ کھائیں پئیں اور اسراف نہ کرنے کا مطلب زیادہ نہ کھائیں، اتنا کھائیں پئیں جتنی ضرورت ہے، یا اس سے بھی تھوڑا کم کھائیں تو زیادہ بہتر ہے، لیکن زیادہ کی تو کوئی گنجائش ہی نہیں۔ حدیث کے اندر ہمیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں جو پتہ چلتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے نے اگر کبھی ایک دن میں 2 مرتبہ کھانا کھایا، یہ بات کیا ہو رہی ہے؟ اگر کبھی، یعنی کہ 2 مرتبہ تو نہیں کھاتے تھے، ایک ہی دفعہ کھاتے تھے، لیکن اگر کبھی 2 دفعہ کھایا تو اس میں سے ایک وقت صرف کھجوریں ہوتی تھی، یعنی کہ صرف را کھاتے تھے، ٹھیک ہے، کوئی پکی ہوئی چیز نہیں کھاتے تھے۔ تو اس کے حساب سے تو 2 ٹائمز میکسیمم ہے اور 1 ٹائم نارمل ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہمیں گائیڈنس مل رہی ہے قرآن سے کتنی دفعہ کھانا چاہیے، اور اسی کے ساتھ یہ والی بات بھی ہے کہ 3 دن لگاتار رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی میں سے کسی نے بھی 3 دن لگاتار پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا۔ تو یہ بھی ایک امپورٹنٹ بات ہے کہ اس ایک دفعہ یا 2 دفعہ کے اندر بھی کچھ ایسے دن بیچ میں آنے چاہیے جس میں آپ تھوڑا سا اور کم کر دیں۔ جو رمضان کا پورا کانسیپٹ ہے وہ یہی تو ہے کہ ایک مہینہ ایسا ہو جس میں ہم کم کھائیں۔ رمضان کے اندر ہم سب سے زیادہ کھاتے ہیں، رمضان کے اندر ہم سب سے زیادہ ملاقن کھاتے ہیں، رمضان کے اندر جو ہے وہ آل یو کین ایٹ اور بوفے اور یہ سب چل رہا ہے۔ تو اس کانسیپٹ کو ری تھنک کرنے کی ضرورت ہے۔